على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور جان عالم رسول محتشم شاہ بنی آدم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آئیے نزول رحمت اور رسول برکت کے لیے ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو دوست آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں، خالق کائنات جل مجدہ ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ہمیں چاہیے آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا. آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. خطبے کے اندر میں نے ایک سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم میں بہت ہی مختصر آیات پر مشتمل ہے. 3 آیات ہیں اور یہ 3 آیات کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگ اگر قرآن پاک کی اس صورت مبارکہ پر غور و فکر کر لیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے یہ صورت کافی ہے. یعنی ایسی جامع اور معنی یہ سورہ مبارکہ ہے، اگر اسی پر غور و تدبر کر لیا جائے، اسی پر ہی سوچ و بچار کر لیا جائے تو ہماری دنیا اور دین کے لیے یہ ہمارے لیے کافی ہے. کیونکہ یہ سورہ مبارکہ انتہائی مختصر لیکن اپنے اندر بہت سارا مواد لیے ہوئے ہے. اس کی یوں مثال لیں جیسے کہ سمندر کو ایک کوزے میں بند کیا ہو. یہ آیت مبارکہ مکہ المکرمہ میں 2 صحابی جب آپس میں ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی ضرور تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی ایسی ایک سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے اندر ہماری دنیا اور ہمارا دین سارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اگر اس پر غور کیا جائے، اگر اس کے معانی اور مطالب کو سمجھا جائے. یہ سورہ مبارکہ جس میں قسم کو یاد فرمایا گیا، والعصر، اس کے بہت سارے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معنی بیان کیے ہیں. یہاں پر 4 اس کے مفہوم بیان کیے جاتے ہیں. نمبر 1، آپ نے اس والعصر سے دہر مراد لیا، یعنی زمانہ، زمانے کی قسم. تو اس کو دہر سے تعبیر کرنے کا مفہوم جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم یاد فرمائی. کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے. تو یہاں پر انسان کے خسارے سے تعلق زمانے کا کیا ہے، یعنی کہ زمانے کو تعبیر کیوں کیا گیا والعصر سے؟ تو کہا کہ زمانہ
خود ایک بہت بڑا گواہ ہے، کیونکہ اس زمانے نے بہت بہت اونچی کے چوٹی کے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے عروج پانے والوں کو دیکھا، بڑی بڑی بلندیوں پہ جانے والوں کو اس زمانے نے دیکھا، لیکن اسی عروج، اسی بلندیوں اور اسی بادشاہوں کو پانے کے بعد انہی کو زمین میں گرتے ہوئے بھی دیکھا، ان کو نیست و نابود ہوتے ہوئے بھی دیکھا، کیونکہ یہ زمانہ گواہ ہے۔ بہت سارے زمانے گزرے، ان زمانوں کے اندر ایسے بہت سارے بادشاہ آئے، بڑے بڑے ایسے خدائی کے دعوے کرنے والے آئے جن کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ کئیوں کے نام تو آپ بھی جانتے ہیں۔ فرعون تھا، سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ نمرود تھا، جس کو لنگڑے مچھر سے موت دی گئی۔ شداد تھا، اسی طرح اور بھی بہت سارے بادشاہ گزرے۔ ساسان کے بارے میں آتا ہے، آل ساسان، انہوں نے ایران کے اندر 3150 سال حکومت کی۔ 3150 سال حکومت کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہمارے 5 سال گزرنے سے پہلے حکومت ڈگمگانا شروع ہو جاتی ہے کہ ابھی ٹوٹی اور ابھی ٹوٹی، لیکن یہ آل ساسان وہ تھے کہ جنہوں نے ایران کے اندر 3150 سال تک حکومت کی، لیکن آج شاید آپ نے پہلی مرتبہ ان کا نام سنا ہوگا، ان کا نام ہی موجود نہیں ہے۔ تو زمانے کا ذکر کرنے کا ایک مطلب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بیان کیا کہ زمانہ خود ایک بہت بڑا گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کو گواہ بنا کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، کیونکہ اتنے زمانے گزرے، زمانے نے تمام کے اتار بھی دیکھے اور چڑھاؤ بھی دیکھا، عروج بھی دیکھا، زوال بھی دیکھا، بادشاہیت بھی دیکھی اور زمین پہ گرتے ہوئے بھی دیکھا، تو زمانے کو گواہ بنایا گیا۔ تو والعصر، زمانے کی قسم کے انسان خسارے میں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے زمانہ مراد لیا، اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سمرقند کے بازار کے اندر جب جا رہا تھا تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ اے لوگو، میرا راس المال پگھلا جا رہا ہے، مجھ پر رحم کھاؤ اور مجھ سے خرید لو۔ راس المال یعنی کیپٹل، یعنی کہ کوئی بھی مال ہوتا ہے نا، آپ کے پاس کپڑے کا کاروبار ہے تو کپڑا آج نہیں بکا تو کل بک جائے گا، کل شاید 2 دام زیادہ مہنگا بک جائے۔ آپ کے پاس اناج رکھا ہوا ہے، آج نہیں بکا کل بک جائے گا، کیا پتا اس کا کل ریٹ بڑھ جائے۔ پیٹرول ہے، آج نہیں سیل ہوا کل سیل ہو جائے گا۔ لیکن برف ایسی چیز ہے کہ آج بک گئی کل یہ موجود ہی نہیں ہوگی، کیونکہ پگھل جائے گی۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو پکار کر کہا کہ تیرے اس جملے سے کہ میرا راس المال پگھلا جا رہا ہے، اے لوگوں مجھ پر رحم کھاؤ، میرا مال خرید لو، مجھے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر سمجھ میں آ گئی۔ کہتے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم ارشاد فرما کر کہا کہ انسان خسارے میں ہے، تو کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ سانس کی مالا جو چل رہی ہے، یہ انسان کی سانسیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات میں آپ سے کرتا چلوں، سوشل میڈیا کے توسط سے اگر لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے، ہمارا ایک ٹرینڈ ہے جو ہمارے اندر یہ رائج ہے، وہ کیا ہے؟ سالگرہ منانا۔ سالگرہ منانے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سالگرہ منانا شرعی طور پر کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، اپنی شادی کی سالگرہ مناتے ہیں، اپنے ماں باپ کی مناتے ہیں، اپنی خود کی مناتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ مومن وہی ہے جو ہر خوشی میں بھی رب کو یاد رکھے اور ہر غمی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے۔ وہ خوشی بھی رب کی رضا میں منائے اور اپنا غم بھی رب کی رضا میں منائے۔
کسی کے گھر میں میت ہو جائے اور وہ واویلا ایسا کرے کہ رب پر اعتراض کرتا ہو تو وہ کفر کے اندر پڑ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ مر گیا، پیدا ہوتے ہی مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں میں نے اپنے بندے کا پھل لے لیا، میرے بندے کا ری ایکشن کیا ہے، رسپانس کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا تو نے اپنے بندے کا پھل واپس لے لیا، وہ اس پر تیری حمد بیان کرتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس شخص کے لیے یعنی کہ اس بچے کے ماں باپ کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤں گا جس کا نام بیت الحمد ہوگا، جس نے غمی کے وقت اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے، گریبان پھاڑ رہے ہیں، چیخے مار رہے ہیں زور زور سے اور الٹے سیدھے الفاظ زبان سے نکال رہے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے کہ جوان موت مر گیا، یہ رب کو یہی نظر آیا تھا نعوذ باللہ، 5 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا، فلاں کو موت آ جاتی۔ یہ اس طرح کے اعتراض کرنا، ابھی ضرور موت آنی تھی، یہ اعتراضات ہیں اپنے رب کے اوپر کہ اس کو موت ابھی کیوں دی، بعد میں آ جاتی، فلاں کو آ جاتی۔ اے مولا تجھے ترس نہیں آیا اس کے اوپر کہ اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، نعوذ باللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بے رحم کہا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے کفریہ الفاظ ہیں اور ہمارے لوگوں عورتوں کے اندر یہ بولے جاتے ہیں۔ جب وہ آتی ہیں کسی سے افسوس کرنے کے لیے تو ان کے افسوس کا انداز یہی ہوتا ہے کہ جب تک 2 ڈائلاگ نہ مار لیں تو افسوس ہوتا نہیں ہے، اور ڈائلاگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ کہ جوان موت ہو جائے تو ان کے ڈائلاگ الگ ہوتے ہیں، بوڑھی موت ہو جائے تو الگ ہوتے ہیں، بالکل بچہ فوت ہو جائے تو الگ ہوتے ہیں، اور جہالت کی بنا پر وہ ایسے الفاظ بولتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ الفاظ ہی تو ہیں جس کے ذریعے انسان مسلمان بنا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کافر کے گھر کے اندر، اس کو مسلمان کہیں گے جب تک وہ زبان سے کہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ زبان سے کہہ دیا نا اس نے تو مسلمان ہو گیا، تو زبان سے ہی کہہ دیا اس نے رب کے بارے میں جو کچھ، تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ الفاظ ہمارے بہت قیمتی ہیں، بڑا سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس زبان کو لگام نہیں ہے، بالکل بے لگام زبان چھوڑی ہوئی ہے۔ دین کے لیے بول رہے ہوتے ہیں، قرآن پر بول رہے ہوتے ہیں، احادیث پر بول رہے ہوتے ہیں، اسلام پر بول رہے ہوتے ہیں، شریعت پر بول رہے ہوتے ہیں بے لگامی کے ساتھ، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ادارہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ اسلام پر اعتراض کرنا، دین پر اعتراض کرنا، قرآن کی آیات پر اعتراض کرنا، شریعت مطہرہ کی پابندیوں پر اعتراض کرنا، سزاؤں پر اعتراض کرنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ زبان کی بے احتیاطی انسان کو دنیا میں بھی برباد کرتی ہے اور آخرت میں بھی برباد کر دیتی ہے۔ زبان کے بڑے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں جب سورج صبح کا طلوع ہوتا ہے تو سارے اعضائے بدنی زبان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اگر تو صحیح چلتی رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہماری بھی خوب کٹائی ہوگی، ہم بھی خراب ہو جائیں گے۔ انسان جب زبان سے بدتمیزی کرتا ہے تو سامنے والے کا ری ایکشن اس کو مارتا ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، اسی زبان کی وجہ سے فتنہ پھیلتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ زبان کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ہمیں علم بتاتا ہے۔ علم سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں پتہ چلے کہ جو میں لفظ بول رہا ہوں آیا یہ بولنا میرے دین کو فائدہ دے رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے میری آخرت کو، اس پر آپ کو غور کرنا، اور تبھی ہی غور ہوگا جب اپنے پاس علم ہوگا۔ تو بات چل رہی تھی کہ اگر سالگرہ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، سالگرہ منانا، انسان کی سانسیں کم ہو رہی ہیں تو شرعاً منانا ناجائز نہیں ہے، لیکن تھوڑا غور کریں ہم سالگرہ کس بات پر منا رہے ہیں۔ یعنی کہ کسی کی عمر 10 سال ہو گئی، کسی کی عمر ہے
ٹوٹل جو دنیا میں اس نے 50 سال رہنا ہے، 50 سال اس نے رہنا ہے. جیسے وہ 10 سال کا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں، سالگرہ کرتے ہیں. خوشی منانی چاہیے یا دکھ ہونا چاہیے کہ موت کے اور قریب ہو گیا؟ یعنی کہ 50 سال میں سے 10 سال مائنس ہو گئے، اب اس کی زندگی کے 40 سال رہ گئے. جب وہ 11 سال کا ہوگا تو 39 ایئرز رہ جائیں گے اس کے. جب وہ 12 سال کا ہوگا 38 رہ جائیں گے. تو اب یہ وہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے وہ، اور ہم خوشی منا رہے ہیں. اور 12 سال کا ہو گیا ہو، گھر میں خوب ڈھول ڈھمکا، ناچ گانے، خوب جو ہے وہ پارٹیاں جشن منائے جا رہے ہیں. کیوں جی؟ میرا بچہ موت کے اور قریب ہو گیا، بس مرنے والا ہے. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. سالگرہ منانے کا انداز کیا؟ وہ سنیے. سالگرہ اگر کسی کی عمر بڑھتی ہے تو اس پر کیا کرے؟ وہ رب کا شکر ادا کرے کہ مولا تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، جو میرا سال گزرا اگر اس میں نافرمانیاں ہوئی ہیں تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور اگلا نیا سال ملنے پر رب کا شکر ادا کرے، تلاوت کرے، نعت پڑھے. لوگوں کو دعوت کھلانا کوئی بری بات نہیں ہے، کیک کاٹنا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کیک کاٹیں، کھلائیں، اپنے رشتہ دار دوست احباب کو بلائیں، لیکن بلانے کے بعد اس میں ایسا کام نہ کرے جس سے رب کی ناراضی مول لے، جس میں رب کی نافرمانیاں ہوں. ڈھول، گانے، باجے، ڈانس، اس طرح کی مخلوط گیدرنگ کہ جس میں شریعت کے حدودوں کا پامال کیا جائے، یہ شرم درست نہیں ہے. تو سانس کی مالا تو جیسے جیسے سانس نکلتے جا رہے ہیں، جتنے سانس استعمال ہو رہی ہیں ہمیں موت کے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں. جتنے آپ یوز کرتے جائیں گے اتنا موت کے قریب ہوتے جائیں گے. جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے انسان موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو والعصر یعنی کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں وہ ہے کہ جس کا سانس نکلتا چلا جا رہا ہے، موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس نے اپنی سانسوں کو ایسی جگہ یوٹیلائز نہیں کیا جس میں اس کو رب کی رضا مل سکے، اس کی آخرت جو ہے وہ سنور سکے، اس کی قبر جنت کے باغوں سے باغ بن سکے، اور وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار بن سکے. وہ انسان خسارے میں ہے. دوسرا معنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وقت اثر ہے. وقت اثر یعنی کہ وقت اثر بہت تھوڑا ہوتا ہے. جب سایہ اصلی 2 مثل ہو جائے تو وقت اثر شروع ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب کے وقت اثر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تمام نمازوں میں سب سے تھوڑا وقت اثر کا ہوتا ہے، اور اسے 20 منٹ پہلے ہی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ٹائم ہے بہت مختصر ہے، اور اسی کے بارے میں قرآن کریم میں تاکید فرمائی گئی کہ اپنی نماز وسطیٰ، درمیانی نماز کا خیال کرو، کیونکہ اس وقت کے اندر لوگ گھر جانے کی جلدی میں، کاروبار میں گاہک کی آمد زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ گاہک لوگ گھروں سے نکل کے شاپنگ کرنے نکل جاتے ہیں، یہ وہ ٹائم ہے. گاہک بھی زیادہ ہیں، گھر جانے کی جلدی بھی ہے، مال بھی کمایا جا رہا ہے، اور نماز کا وقت بھی تھوڑا ہے. تو کہا کہ یہ نماز اثر کے وقت کے تھوڑے ہونے کی قسم انسان خسارے میں، کیونکہ اس کا وقت تھوڑا ہے. اب یہ انسان خسارے میں ہے کہ جو اپنے مال کمانے میں لگا ہوا ہے، اپنی دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے، اور نماز اثر ادا نہیں کرتا. آج دیکھ لیں آپ، میں یہاں آیا ہوں، یہاں بھی یہی دیکھا کہ اثر کی نماز میں لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں. کبھی ایک نمازی، کبھی ایک بھی نہیں ہوتا. اثر میں ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے سر سے بال گنجے کے غائب ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کہاں چلے جاتی ساری دنیا، ایک بھی نمازی نہیں ہوتا. اور اسی کے بارے میں قرآن میں تاکید کی جا رہی ہے بار بار کہ اپنی نماز وسطیٰ کا خیال کرو. صرف 4 ہی رکعتیں، مختصر سی نماز ہے، تھوڑی سی نماز ہے. 4 غیر موقع سنت ہے، 4 فرض، لیکن وہ بھی پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس ٹائم میں دکانداری بھی اچھی چل رہی ہوتی ہے، اس ٹائم کے اندر سارے کام اچھے چل رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے. تیسرا معنی اس سے مراد نماز عصر ہے، جو بیان کیا گیا کہ نماز کا بھی خیال کیا جائے. اور چوتھا معنی اس سے مراد خاص جو لیا گیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ مراد، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی قسم، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی قسم کو یاد فرما کر کہا گیا اے محبوب آپ کے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم یاد فرمائی
اور ایک سورہ مبارکہ سورہ بلد کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ اس شہر کی قسم. اب شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں. اب کوئی شخص مکے میں جاتا ہے اور یہ سورہ مبارکہ جو پڑھتا ہے والعصر اور یا لا اقسم بہذا البلد کہ شہر مکہ کی قسم، تو انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکے کی قسم یاد فرمائی. اس کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. مکے کے اندر جائیں تو کعبۃ اللہ موجود ہے، وہاں پر حجر اسود موجود ہے، وہاں پر صفا مروہ موجود ہے، وہاں پر مقام ابراہیم موجود ہے، وہاں پہ میزاب رحمت موجود ہے، وہاں مستجار ہے، وہاں ملتزم ہے، وہاں مستجاب ہے، وہاں پہ رکن یمانی ہے، وہاں رکن عراقی ہے، وہاں پہ رکن شامی ہے، وہاں پہ رکن اسود ہے. وہاں پہ بہت ساری برکتیں ہیں، ہر وقت رحمتوں کی برسات ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ ان ساری برکات کی وجہ سے، ان ساری فضیلتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ اے شہر مکہ کی قسم. یہی ذہن میں آتا ہے لیکن نہیں، رب نے فرمایا یہ ساری فضیلتیں ایک طرف، آگے ارشاد فرمایا وانت حل بہذا البلد، کہ محبوب اس مکے کی قسم میں نے اس لیے یاد فرمائی کیونکہ اس میں آپ کے قدم لگے ہوئے ہیں. کہ جس شہر کے اندر میرے آقا کے قدم لگ جائیں وہ شہر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرآن میں قسم یاد فرماتا ہے، وہ شہر افضل ہو جاتا ہے. بعض علماء نے اس کے اوپر تحقیق کی، بعض نے کہا کہ مکہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ افضل ہے. جنہوں نے مکے کے فضائل بیان کی انہوں نے انتہا احادیث بیان کی اور دلائل بڑے پختہ لے کر آئے، اور جنہوں نے کہا کہ مدینہ افضل ہے وہ بھی دلائل بڑے پختہ لے کر آئے. لیکن شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں علماء کے اندر بڑی پیاری تطبیق کی. آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں موجود تھے تو مکہ افضل تھا، جب آپ مدینے میں تشریف لے آئے تو مدینہ افضل ہو گیا. بڑی پیاری تطبیق بیان کی. کہا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ گھنا رہتا ہے. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جس جگہ چلے جاتے ہیں ساری فضیلتیں بھی وہیں چلی جاتی ہیں، سب کچھ وہیں چلا جاتا ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید نے آپ سے سوال کیا کہ اب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی تھے، اولیاء اور پیران عظام یہ وہ تھے جن کے پاس علم ہوا کرتا تھا. آج کے پیر سے سوال کریں تو پیر صاحب کہتے ہیں گستاخی کر دی مرید نے، سوال نہیں کرنا پیر صاحب سے. کیوں؟ پیر صاحب کو آتا ہی نہیں جواب. پیر ہی ایسے بنائے ہوئے ہم نے آج کل جن کو بیچاروں کو خود کو اپنا غسل کرنا نہیں آتا، نماز نہیں آتی، روزہ نہیں آتا، زکات کے مسائل نہیں آتے، ان کو کیا جواب آتے ہوں گے. تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کے مرید نے پوچھا کہ حضور ایک سوال کرنا ہے. آپ نے کہا پوچھو. کہا کہ جب آپ بتائیے کہ دنیا کے اندر سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں وہ سب سے افضل جگہ ہے. پھر مرید نے کہا اچھا تو پھر یہ بتائیں کہ ہم جنت کی امید کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم جنت میں جانے کی امید کیوں کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے افضل جگہ تو وہ ہے جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، پھر ہم جنت میں جانے کی امید کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے کہا کہ جب تک میرے آقا یہاں موجود ہیں یہ جگہ افضل ہے، جب میرے آقا جنت میں چلے جائیں گے تو جنت افضل ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت داخل جنت نہ کر دی جائے، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے آپ کے اور میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ کی امت جب تک داخل جنت نہیں کر دی جائے گی کوئی بھی امت داخل جنت نہیں کی جائے گی. تو یہ بہت ہی پیاری تطبیق جو ہے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی. ایک بہت ہی پیارا پوائنٹ یہاں پر نقطہ علماء نے بیان کیا. کہا کہ پہلی صف تمام صفوں میں افضل ہے، پہلی صف تمام صفوں کے اندر افضل ہے. حدیث پاک میں ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو پھر تمہیں قرآن اندازی کرنی پڑے، پھر جس کا جو نام نکلے تو وہ پہلی صف میں بیٹھے. لیکن آج تو اے خاص آئے خاصان رسول اب وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اب تو حال ہی یہی ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، جو دین نکلا تھا وطن سے بڑی شان سے، آج پردیس میں وہ غریب الغرابا ہے. آج تو حال ہی یہی ہے. پہلے سرکار نے فرمایا کہ قرآن اندازی کی جائے، آج تو آپ جب بھی آنے پہلی صف مل جاتی ہے کیونکہ ہوتے ہی 3-4 نمازی، پوری صف ہی خالی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو تمہیں قرآن اندازی کرنا پڑے. تو پتہ چلا کہ پہلی صف اتنی فضیلت والی ہے، لیکن
یہاں پہ جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی صف سے کیا مراد ہے؟ مکان کون سا اچھا ہوتا ہے؟ مکان وہ اچھا جس کے مکین اچھے ہیں. آپ نے بہت عالیشان شیش محل بنایا, اندر کوئی بھی نہیں ہے, کوئی اس کو اچھا کہے گا؟ ایک جھونپڑی ہونا اور وہاں پر رہنے والے لوگ اچھے کہتے ہیں گھر بڑا اچھا ہے, کیونکہ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو مکینوں سے مکان اچھے ہوا کرتے ہیں. تو امام جو ایک محلے کا امام ہو, وہ جہاں اپنا مصلی بچھا دے اس کے پیچھے والی صف افضل ہو جاتی ہے. آج یہاں مصلی بچھا تو یہ والی صف افضل ہے, میں اٹھا کر مصلی ادھر لے جاؤں تو مجھ سے پیچھے والی صف افضل ہو جائے گی. یہی صف اٹھا کر ہم نیچے والے گراؤنڈ فلور کو لے جائیں تو اس کی پہلی صف افضل ہو جائے گی. تو یہ نہیں ہے کہ یہ جگہ افضل ہے, بلکہ امام جہاں اپنا مصلی بچھا دے اس کے پیچھے والی پہلی صف افضل ہو جائے گی. تو جو دنیا کے اندر ایک عام سا مجھ جیسا بندہ جہاں مصلی بچھائے تو وہ افضل ہو جاتی ہے پچھلی والی صف. اور امام الانبیاء, تمام نبیوں کے امام, اگر مکے میں چلے جائیں تو مکہ افضل ہو جاتا ہے, مدینے میں چلے جائیں تو مدینہ افضل ہو جاتا ہے, اور آپ جنت میں چلے جائیں تو ساری مقاموں سے جنت افضل ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تو زہری رحمت اللہ تعالی نے تو بڑا پیارا شعر لکھا, فرماتے ہیں مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں, مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. جو تو سرکار کا عاشق ہوتا ہے اس کو تو ہر جگہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے. وہ تو جدھر دیکھتا ہے, جو سرکار کے علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنے والا, آپ کی سنتیں اپنانے والا, اس کو وہی نظر آتا ہے. تو امام راضی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ سورہ عصر کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی قسم یاد فرمائی, اور سورہ بلد کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مکان کی قسم یاد فرمائی. تو پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف میں نازل فرمایا ہے. تو والعصر فرمایا کہ محبوب کے زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے. اب انسان کیسے خسارے میں ہے؟ آج کے انسان سے اگر پوچھیں کہ بھئی آپ خسارے میں ہیں, تو آج کا انسان تو بولے گا نہیں نہیں, میں کہاں سے خسارے میں. پہلے ہمیں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے, آج عالیشان لباس ہے. پہلے ہمارے لیے چلنے کے لیے اونٹ خریدنا مشکل ہوتا تھا, آج ہوائی جہاز ہے, آج بحری جہاز ہے, آج ہمارے پاس لمبی لمبی کاریں ہیں, بڑی بڑی مشینریاں ہیں. پہلے ہمارے لیے رہنے کے لیے جھونپڑی نہیں ہوتی تھی, آج بڑے بڑے محلات ہیں. پہلے ہمارے لیے آپس میں رابطہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, چیلوں کو باندھ کر جو ہے کبوتروں کے اوپر باندھ کر کاغذ لگا کر بھیجا کرتے تھے, اور آج ہم ایک کال ملاتے ہیں, ایک سیکنڈ کے اندر رابطہ ہو جاتا ہے. ہم کہاں سے خسارے میں؟ ہم تو ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. آج کا انسان کہتا ہے ہم خسارے میں کہاں سے آ گئے, ہم تو آج چاند پر پہنچ چکے, مریخ پر پہنچ چکے, ہم نے تو اتنی بلندیاں حاصل کر لی, مشینریاں, ٹیکنالوجی, سائنس, جدید آلات, ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے جو پہلے نہیں تھی اور اب ہے. تو ہم کہاں سے خسارے میں ہوئے؟ انسان کہتا ہے کہ ہم خسارے میں نہیں, لیکن رب کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اس کی وجہ کیا؟ کہا کہ انسان خسارے میں کہا گیا ہے, حیوانیت نہیں. کیونکہ کہتا ہے انسان کہ میں ہوا پہ اڑ سکتا ہوں, جہاز ہے. تو تو نے کون سا کمال کیا؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پرندہ بھی تو آسمان پر اڑتا. وہ کہتا ہے کہ میں میری جہاز میں سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہوں, تو رب کی بنائی مچھلیاں بھی تو چلی جاتی ہیں. تو نے کون سا کمال کیا؟ یہ کون سی ترقی ہے؟ خسارے میں انسانیت ہے. جو علماء نے لکھا اس سے مراد کون سا خسارہ ہے؟ اخوت, محبت, بھائی چارہ, پیار, حسن اخلاق. یہ چیز انسان کے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی. ہمارے اندر مشینریز ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, جدید آلات ہیں, ہم چاند پر پہنچ رہے ہیں, ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہے. یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہیں, لیکن انسان کی انسانیت خسارے میں جاتی جا رہی ہے. اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں آ رہی, اس کا اخلاق بگڑتا جا رہا ہے, بھائی چارہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اخوت ختم ہوتی جا رہی ہے, محبت ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ چیزیں, یہ ہے خسارہ, یہ انسانیت کا خسارہ یہ ہے. آج اگر اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں, پہلے خاندان کے خاندان جڑ کر بیٹھا کرتے تھے, مل جل کر. آج سالوں کسی کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں, کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں. گھر کے اندر رہنے والا گھر کے اندر رہنے والوں سے ملنے کے لیے تیار نہیں. اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھ جائے, ماں باپ کے ساتھ دو بول میٹھے بول, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بھائی چارہ ختم ہو گیا, بھائی کی بھائی کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے.
بھائی بھلے ایک بھائی کا گلا کاٹ رہا ہوتا ہے، جائیداد پہ لڑائیاں، وراثت پہ لڑائیاں، جھگڑے چل رہے ہیں، یہ خسارہ نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان کی انسانیت جب ختم ہو رہی ہو، اسی کو خسارہ کہا جاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور یہاں پر علماء نے بہت ہی پیارا ایک پوائنٹ بیان کیا، کہا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کمال دیا اس کے ساتھ خسارہ بھی ہے۔ کہ ایک پھول ہے، اس کو خوشبو دی ہے، لیکن پھول کہتا ہے کہ میرے اندر خسارہ ہے، کہ میرے اندر روشنی نہیں ہے۔ خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں ہے۔ چاند کے اندر روشنی تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ پرندہ اڑ تو سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اسی طرح جو کوئل ہے، اس کی آواز میں بہت زیادہ سرور تو ہے لیکن پنجوں میں طاقت نہیں ہے۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں کے اندر طاقت تو بور ہے، پنجوں کے اندر طاقت تو بور ہے، چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، لیکن اس کو چڑھنے کی، اڑنے کی طاقت نہیں دی۔ خسارہ کیا ہے؟ وہ اڑ نہیں سکتا۔ تو انسان کو جو بھی کمال دیا لیکن اس کے ساتھ زوال ضرور ہے۔ جس کو بھی دیکھیں گے آپ، دن ہے تو رات آ جاتی ہے، رات ہے تو دن آ جاتا ہے، سورج ہے تو غروب ہو جاتا ہے، ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز کے اندر خسارہ۔ جو کمال دیا، کمال کے ساتھ خسارہ بھی ہے۔ لیکن دنیا کائنات کے اندر ایک شخصیت ایسی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ جس کے ساتھ رب نے کمال ہی کمال رکھا، ایک لمحے بھر کے لیے بھی، ایک ذرے بھر کے لیے بھی اس ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے خسارہ نہیں رکھا۔ وہ آپ کے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا من کل عیب، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد خلقتا کما تشاء، ایسا پیدا فرمایا کہ جیسا آپ چاہتے تھے، آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا فرمایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال ہی کمال دیا، عروج ہوئی عروج دیا، آپ کے اندر کوئی زوال ہے ہی نہیں۔ ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی ہر خسارے سے پاک پیدا فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بیان کیا کہ انسان خسارے میں ہے، اس کا حل بھی بیان کیا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اگر انسان خسارے میں تو خسارے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب آپ کے زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں، الا المتقین، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہا کہ جو آپ کے دامن سے جڑ جائے گا، الا الذین آمنوا، جو آپ پر ایمان لے آئے گا، جو ایمان لانے والا ہوگا وہ خسارے میں نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، جو آپ کا پیروکار بن جائے، جو آپ کی ساتھ محبت کرنے والا بن جائے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ ٹائم تو ختم ہو چکا، ابھی 3 سکے باقی ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، موقع ملا تو پھر کبھی یہ بیان کریں گے۔ تو انسان خسارے میں ہے، کوشش کریں اپنے آپ پر خود غور کریں، اپنی ذات پر غور کریں کہ جس چیز کے بارے میں خسارہ کہا گیا، کیا میرے اندر یہ چیزیں ایسی ہیں جو خسارے کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ دین اسلام، علم، محبت، اخوت، بھائی چارہ، حسن اخلاق، میرے اندر چیزیں ہیں، اگر کمی ہے تو سمجھ لیں ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آگے خسارہ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ ایمان کی تقویت کے ساتھ، اور عمل صالح کے ساتھ، اور حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے ساتھ، اور صبر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے ساتھ۔ رب فرما رہا کہ حق بولتے رہو، حق کے ساتھ قائم رہو، صبر کرتے رہو، اور ایمان پر پختہ رہو، تو تمہارا خسارہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں اور آپ اس پر غور کر لیتے ہیں کہ ہم کتنا اپنے اندر اس چیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو اس کی کوشش شروع کر دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔